جی یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بہترین خوبصورت اگر سیج بنائی جائے، سیج بنی ہوئی ہو، خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ عظیم و شان ایک جگہ بنی ہو، اس کے اوپر اگر کوئی بندہ توہین کی نیت سے قرآن پاک کو پھینکے گا، گرائے گا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ تو سجاوٹ والی جگہ، خوبصورت جگہ کے اوپر پھینک رہا ہے، لیکن وہ کافر کیوں ہو جائے گا، گستاخ کیوں ہو جائے گا، اور اسے اس کے اوپر بے ادبی والا، یہ توہین والا جو ہے نا الزام، جرم کیوں عائد ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت توہین کی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ مثال میرے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھی جگہ کے اوپر اچھا کام اس سے ہو جائے، اچھی جگہ کے اوپر قرآن پاک کو رکھ دے، گرا دے، لیکن نیت اس کی توہین کی ہو، تو پھر بھی اس کے اوپر الزام، جرم عائد ہوگا کہ اس کی نیت جو ہے نا بری تھی، نیت غلط تھی، غلط نیت کے ساتھ اس نے اچھی جگہ کے اوپر بے شک قرآن پاک کو پھینکا ہے، گرایا ہے، ڈالا ہے، تو اس کے اوپر توہین، الزام، جرم عائد ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی کسی بندے مسلمان سے نیت اس کی توہین کی نہیں ہے، نیت اس کی بے ادبی کی نہیں ہے، لیکن قرآن پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی جگہ کے اوپر گر جائے جو توہین والی جگہ ہو، بے ادبی والی جگہ ہو، تو اس کے اوپر الزام، جرم عائد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت نہیں تھی۔ تو یہاں پہ میں ضروری بات یہ بھی کروں، وہ ہے کہ جب اچانک غیر ارادی طور پر ایسے ہو جائے، جو بندہ روزانہ جو ہے نا دیکھ بھی رہا ہے کہ قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، اور پھر بھی وہ نہروں میں گراتا رہے، بے ادبی والی جگہ پہ گراتا رہے، اشتہار بنواتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ 100% اشتہارات کی، مقدس ناموں کی، مقدس آیات مبارکہ کی توہین ہوتی ہے اخبارات کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، تو پھر بھی وہ اگر بے ادبی کر رہا ہے تو یہ مجرم ضرور بنے گا، کیونکہ اس سے ایک بار ہوا اور اس کا ارادہ، نیت اس کی نہیں تھی، اس لیے وہ مجرم نہیں ہے۔ یہ اسے یقین ہے، پکا پتہ ہے کہ جتنی فلیکس بناؤں گا، اشتہار بناؤں گا، بینر بناؤں گا، مقدس ناموں والی سینریاں بناؤں گا، تو جھنڈے بناؤں گا، جھنڈیاں بناؤں گا، بیج بنواؤں گا، یا قرآن پاک ہیں اور ردی کے اندر بیچوں گا تو اس کی بھی توہین ہوگی، اگر ندی نالوں میں پاؤں گا تو اس کی توہین ہوگی۔ یہ واضح ہے اور اس کے پورے امکان ہیں، یہ مکمل یقین ہے کہ اس کی توہین ہوگی، اس لیے یہ بندہ مجرم بنے گا۔ اور وہ بندہ اس لیے مجرم نہیں بن رہا کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو میں نے یہ بتائی ہے کہ اوراق کو اگر کوئی بندہ بری نیت کے ساتھ، غلط نیت کے ساتھ، پلید نیت کے ساتھ قرآن پاک کی توہین کی نیت سے اگر کہیں گراتا ہے، اچھی جگہ پہ بھی کیوں نہ گرا دے، مسجد پاک جگہ ہے، اگر مسجد کے اندر بھی گرا دے پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی نیت جو ہے نا قرآن پاک کی توہین کی تھی۔ تو یہ میری ایک مثال تھی۔ مثال سے آگے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی طریقہ کے ساتھ مقدس اوراق کو محفوظ کرتا ہے، جن طریقوں کو شریعت پاک نے جائز کہا ہے، شریعت پاک کے اندر جن کی گنجائش ہے، اگر اس طریقے کے ساتھ کوئی بندہ قرآنی اوراق کو، مقدس کاغذات کو محفوظ کر رہا ہے، تو ہم اس کو کافر، گستاخ، بے ادب، مجرم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعت پاک کے اندر گنجائش ہے، اور شریعت پاک کے اندر اجازت ہے، اور شریعت پاک کے اندر یہ طریقے ہیں، ان کے مطابق اگر کوئی بندہ کرے گا، محفوظ کرے گا، محفوظ کرنے کی نیت سے اگر مثلا وہ دفناتا ہے، دفنا کر محفوظ کرتا ہے، یا پانی میں بہا کر محفوظ کرتا ہے دریاؤں سمندروں میں، تو اسے ہمیں بے ادب و گستاخ تو نہیں کہیں گے۔ اگر وہ جلا کر محفوظ کرتا ہے ادب کی نیت سے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اوراق کو محفوظ کرنے کی نیت سے جلا کر محفوظ کر رہا ہوں، یہ اس کی نیت ہو، اور وہ مسلمان پکا سچا ہو، پکا ٹھکا مسلمان ہو، تو اس کی یہ ضرور مطلب تحقیق ہوگی کہ کیا اس کی نیت بے ادبی کی تو نہیں ہوگی۔ اگر اس کی نیت بے ادبی کی نہ ہو اور اس کی نیت ادب کی ہو اور محفوظ کرنے کی ہو، اگر وہ جلا کر بھی ان اوراق کو محفوظ کرے، تو شریعت پاک کے اندر یہ حکم ہے، یہ شریعت پاک کے اندر طریقہ ہے، اور اس کی اجازت ہے۔ اس اجازت اور حکم کی وجہ سے اسے گستاخ اور کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ حدیث مبارکہ کی کتابوں میں
तमाम कुतुब के अंदर हर सदी के अंदर 1400 साल की तारीख की हर सदी के इमाम बुजुर्गों उलमा की किताबें उठाएं तो उनके अंदर ये 3 तारीखें मौजूद हैं, जला कर महफूज करना, दफना कर महफूज करना और बहा कर महफूज करना। तो ये था। आगे ये है कि जो बुनियादी चीज़ है कि अखबारात और दीगर जो किताबी कागजात हैं इनको कैसे महफूज किया जाए। अगर इनको बहाते हैं तो वही वजह कि पानी के अंदर स्याही पकी है वगैरह वगैरह। अगर इनको दफनाते हैं तो दफनाने में क्या है, दफनाने के अंदर सबसे पहला जो मसाला है वो ये है कि अक्सर ज़्यादातर औराक हमें मसलन 50% कहें तो फिर भी मतलब ज़्यादा होंगे, 50% से ज़्यादा जो हमें नदी नालों में से औराक मिलते हैं, जो रोडियों से मिलते हैं, जो सब्ज़ी मंडियों से मिलते हैं, जो गटरलोद नहरों से मिलते हैं, ज़्यादातर औराक हमें, क्योंकि लोग इनको महफूज करते नहीं हैं, इसके लिए ना किसी सियासी पार्टी ने इंतज़ाम किया, ना किसी मजहबी जमात ने इंतज़ाम किया, ना गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया। इंतज़ामात ना होने की वजह से लोग नीचे गिरा देते हैं अखबारात को, शादी कार्ड को, बैनर को, विजिटिंग कार्ड को, स्कूल की कापियों किताबों को। हर स्कूल के बाहर जो रूढ़ी होती है उसके ऊपर जाके देखें, हर रूढ़ी के ऊपर मुक़द्दस नाम आयात मुबारका वाले ये औराक आपको मिलेंगे जो स्कूल की कापियों किताबों के होते हैं। उनके ऊपर आयात मुबारक भी होती हैं, उनके ऊपर सूरतें भी होती हैं, कुरान पाक के मुक़द्दस नाम भी होते हैं। हर बच्चे के नाम के साथ मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला वगैरह वगैरह मुक़द्दस नाम भी उसके साथ होते हैं। तो ये रूढ़ियों के ऊपर मिलते हैं, ये एक मिसाल है। इसी तरह हर गली हर मोहल्ले के अंदर जो भी रूढ़ियाँ उनके ऊपर ये मुक़द्दस नाम मुक़द्दस चीज़ें पड़ी होती हैं। तो जब उनको उठाया जाता है तो इनको दफना नहीं सकते क्योंकि इनके साथ पलीती लगी होती है, जज़ब हो जाती है। और कागज़ जो है ना ये धोने से पाक नहीं होता, कागज़ के अंदर पलीती जज़ब हो जाती है, धोने से कागज़ ख़त्म हो जाता है, पुर्ज़े पुर्ज़े हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, लेकिन पाक नहीं होता। इस वजह से उसे पाक नहीं कर सकते पानी के साथ, और आगे दफना नहीं सकते कि उसके साथ पलीदी जज़ब है। तो बहाने में भी मसला है, धोने के अंदर भी मसला है, धो कर भी दफनाया जाए। तो इसका जो हल है वो यही है कि इसको जला कर महफूज किया जाए, क्योंकि आग जो है ना वो पाक है। आग पाक जैसे पानी पाक करता है, इसी तरह आग भी पाक करने वालों में से है। तो आग जो है खुद पाक है, और आग के अंदर जब जलाया जाए तो वो जो कागज़ मुबारक होते हैं वो जल जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। शहीद होकर वो पाक हो जाते हैं और महफूज भी हो जाते हैं, यानी कि पलीदी भी ख़त्म हो जाती है आग की वजह से, आग उसे पाक कर देती है और महफूज हो जाते हैं। ये है उन औराक का। बाकी जो औराक होते हैं मसलन चलो हैं तो ये पुरानी औराक तो नहीं है, दीगर औराक हैं, पुरानी औराक से हट कर हैं, लेकिन इन औराक को जो है ना कैसे महफूज किया जाए। तो क्या इन बाकी जो पाक साफ़ हैं क्या उनको जो है ना दफनाया जाए, उनके अंदर तो कोई मसला नहीं है। उनके अंदर ये मसला है कि अक्सर ज़्यादातर अखबारात के ऊपर, हर अखबार के ऊपर फाहश गंदी तस्वीरें होती हैं, हर अखबार के ऊपर बैनर तस्वीरें बनी होती हैं, और उन तस्वीरों के साथ उन मुक़द्दस औराक को महफूज करना भी ये एक बेअदबी और गुस्ताखी है। तो अगर उन तस्वीरों के साथ मतलब दफन करते हैं तो वो फाहश तस्वीरों के साथ औराक को दफन करना ये एक बेअदबी है। अगर उनको हटाते हैं, कटाई करते हैं, तो ट्रकों के हिसाब से जो अखबारात होते हैं उनकी कटाई मुमकिन नहीं है। ट्रकों के हिसाब से जो कागज़ मुबारक होते हैं उनको कैसे उनकी कटाई की जाए, हर अखबार को खोला जाए, ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं ना, हमें पता है कितनी औराक एक हफ़्ते में हमारे पास एक ज़िले के अंदर आ जाते हैं, एक तहसील के अंदर आ जाते हैं, एक डिवीज़न के अंदर कितनी आते हैं, सूबे के अंदर हमारे पास कितने आते हैं, पूरे साल के अंदर हमारे मुल्क के अंदर हमारे पास कितनी औराक जो है ना हफ्ते में, महीने में, साल में इकट्ठे होते हैं। वो तो हमें पता है ना, जो हम बंदा काम कर रहा है। एक बंदा उसने कभी काम ही नहीं किया और उसको ये भी नहीं पता कि मैंने अभी मतलब वीडियो के अंदर या काफ़ी बार मैंने मुक़द्दस कागज़ात, मुक़द्दस औराक बार बार बोला है, तो उस बंदे को मुक़द्दस औराक भी लफ्ज़ भूल जाते हैं, इतनी भी अल्फाज याद नहीं रहते, बाकी चीज़ क्या याद रहेगी। लेकिन फिर भी वो मशवरा देने लग जाते हैं। उनको मशवरा वो लोग दें जो साहिब इल्म हैं, जिन्होंने तारीख़ को पढ़ा है, जिन्होंने शरीयत मुतारा को पढ़ा है, मुतालिया किया है। मुतालिया करने के बाद वो हमारी रहनुमाई करें कि ये होना चाहिए। और सबसे मुतालिया से भी ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो प्रैक्टिकल है, वो काम है।
جو بندہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے یا اپنی طرف سے خود جو ہے نا اس کام کے اندر دلچسپی رکھتا ہے اور کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی تجربہ آ سکتا ہے، اس کی بات ہم مان سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جو بندہ جو کام بھی کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا مسائل ہیں، کیا معاملات ہیں. جو نہیں کر رہا اسے تو نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا معاملات ہیں. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تصویریں، ان کو کاٹنا اتارنا بہت مشکل ہے. اگر اتار بھی لیا جائے، فرض کیا، تو تصویر کے پیچھے بھی مثلا اخبار کا جو فرنٹ پیج ہے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر فاض تصویر ہے، پیچھے اب اس تصویر کو کاٹ لیتے ہیں، اس تصویر کے پیچھے بھی تو تحریر ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ اخبار کا پچھلا حصہ جو ہے نا خالی ہوتا ہے، تو ان کے اوپر بھی مقدس نام ہوتے ہیں. تو اس تصویر کے جو پیچھے لگے ہیں ان کا کیا کریں، ان کو کہاں پہ محفوظ کریں. ایک یہ ہو گیا کہ ان کو اکثر کو زیادہ تر کو پلیدی لگی ہوتی ہے. دوسرا جو ہے نا زیادہ تر اوراق جو ہے نا ان کے اوپر فاض تصویریں ہوتی ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ اوراق ہوتے ہیں کہ ان کو دفنانا مشکل نہیں، مشکل ترین ہے، کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو دفنایا جائے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر بورے مہینے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. ہم ایک قرآن محل شریف بناتے ہیں تو اس قرآن محل شریف کے اوپر کم از کم 10 لاکھ، اس سے زیادہ 20 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ تک ایک قرآن محل کا خرچہ آتا ہے. تو جب ہم اگر قرآن محل شریف بنائیں ان کو دفنانے کے لیے، کیونکہ کنواں بنا کر ہم نیچے بہت گہرا، بہت کھلا کنواں بناتے ہیں، اس کے اوپر کمرہ بناتے ہیں، اگر اسی طرح بنایا جائے تو وہ لاکھوں روپے اس کے اوپر لگتے ہیں. اور ایک مہینے سے پہلے وہ کنواں اخبارات سے، دیگر کاغذات سے، جو دیگر کاغذ ہیں، کتابی کاغذ ہیں، ان سے بھر جائے گا. اگر ہم ان کو قرآن محل کے اندر ان کا علیحدہ قرآن محل بناتے ہیں کہ قرآن پاک کے تو ساتھ تو نہ رکھیں، کیونکہ ان کے اوپر فاض تصویریں ہیں، یہ گٹر آلود نہروں سے ملتے ہیں، غلاظت آلود ملتے ہیں، فاض تصویروں والے ملتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں. یہ 3 بڑی وجوہات ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ جو میں 3 وجوہات بتا رہا ہوں یہ مین وجہ ہیں، بہت بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بھی بہت پریشانی ہے. اگر ہم پھر بھی قرآن محل شریف بنا لیتے ہیں تو وہ قرآن محل شریف بنتے 6 ماہ لگ جاتے ہیں، 2 ماہ لگ جاتے ہیں، 3 ماہ لگ جاتے ہیں. بہت جن کے بہترین ان کے اوپر ایک وہ لیبر لگائی جائے اور اس کے اوپر ہر چیز پہلے فنڈ 50 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ موجود ہو، ہم فوراً اسے تعمیر کریں تو پھر بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں. اسے تعمیر کریں اور 1 مہینے کے اندر یہ فل ہو گیا. اتنی مہینے لگے بنانے میں، اتنی لاکھ روپے لگا بنانے میں، اور 1 مہینے کے اندر فل ہو گیا. پھر نہ تو ہمیں کوئی سیاسی پارٹی سپورٹ کرتی ہے، نہ ہمیں کوئی مذہبی جماعت سپورٹ کرتی ہے، نہ ہمیں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ یا گورنمنٹ ہمیں کوئی سپورٹ کرتی ہے، فنڈ دیتی ہے جیسے ہم یہ خرچہ چلائیں. ہمیں تو کہیں سے کوئی فنڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی. ہم خود چندہ بھی اکٹھا نہیں کرتے کہ لوگوں سے چندہ وصول کیا جائے کہ چندہ دیں اور ہم اوراق کو محفوظ کرتے ہیں. تو اگر قرآن محل بنایا جائے تو وہ بہت جلدی فول ہو جاتے ہیں اور خرچہ اس کا بہت زیادہ ہے. اور اس کے اندر مسائل قرآن محلات کے اندر یہ ہے کہ ایک تو فاض تصویریں اس کے اندر رہیں گی جو توہین ہے، اور اس سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ناپاک ہوتے ہیں، نہروں سے، روڑیوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے اٹھاتے ہیں. سبزی منڈی ہو گئی، مختلف مقامات، زیادہ تر جو ہے نا مقامات ایسے ہیں جو بیدوی والے ہیں. چند کاغذات ہوتے ہیں، مختصر کاغذات ہوتے ہیں جو اوپر نیچے کوئی کہیں پہ رکھ دیتا ہے یا باکس کے اندر ڈال دیتا ہے جہاں سے ہم خالی کرتے ہیں، مقدس اوراق والے جو باکس ہیں. تو زیادہ کثرت ہونے کی وجہ سے، روڑیوں کے اوپر گرانے کی وجہ سے، اور جو ہے نا فاض تصویریں ہونے کی وجہ سے ان کو دفنا نہیں سکتے. دفنانا جو ہے نا ان کا جائز نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی جائز ہونے کا فتویٰ بھی دے تو پھر آگے اتنے اخراجات نہیں ہیں. اچھا، اس سے جو ہے نا باقی پہلا ہو گیا پانی میں پانا، ان کے اندر کوئی مسائل وضاحت آ گئی. دوسرا جو ہے نا دفنانے کے اوپر میں نے آپ کو ایک بہترین، جو بندہ عقل سمجھ اور محبت رکھتا ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ واقعی جو ہے نا ان اوراق کو دفنانا مشکل ہی ہے، اور بید بھی ہے، اور توہین بھی ہے. پلیدی لگی ہونے کی وجہ سے، فاحش تصویروں کی وجہ سے، اور زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. اب تیسرا طریقہ جو ہے ان کو جلا کر محفوظ کرنا. جلانے سے یہ ہے کہ اگر تصویریں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اگر پلیدی لگی ہوئی ہے تو وہ جلانے سے بھی ختم ہو جاتی ہے. اور تیسری بات ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، ٹرکوں کے حساب سے ہوتے ہیں، تو ان کو جلا کر محفوظ کرنے کے اندر جو ہے نا اخبارات محفوظ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی جو راکھ ہوتی ہے، سوا ہوتی ہے، کیری ہوتی ہے، وہ بہت کم رہ جاتی ہے، اور ان کو دفنانا اور دریا کے اندر بہانا وہ آسان ہو جاتا ہے.
تو آج کے دور کے اندر جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ ان اوراق کو، پرانی اوراق کو بطور دفن محفوظ کیا جائے، قرآن محلات کے اندر کنویں بنائے جائیں، قرآن محل شریف کے اندر محفوظ کیا جائے قرآن اوراق کو، اور دیگر جو اوراق ہیں، جو اخباری کاغذات ہیں، کتابی کاغذات ہیں، ان کو ادب کی نیت کے ساتھ محفوظ مقامات پر ایک پکا ٹھکا مسلمان، مسائل سے واقف بندہ، واقف مسلمان، ان کو جو ہے نا اپنے دوستوں اور علماء کرام کی نگرانی میں، ارباب علم علماء و مشائخ کی نگرانی میں، ارباب اقتدار حکومت کی نگرانی میں، اور اپنے دوستوں ٹیم کی نگرانی کے اندر ایک محفوظ جگہ کے اوپر، مضبوط جگہ کے اوپر ادب کی نیت سے ان کو جو ہے نا جلا کر محفوظ کرے، جو شہید ہو جائیں، جل جائیں مکمل، ان کے راکھ کو جو ہے نا پھر دفنا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے۔ یہ ہو گیا۔ آگے یہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہاں پہ ایک بات کروں کہ ان کو جو ہے نا آپ ایسے کیوں کرتے ہو، آپ ایسے الفاظ کیوں بولتے ہو کہ ان کو پلیدی لگی ہوتی ہے، آپ ایسے الفاظ کیوں بولتے ہو کہ فحش تصویر ہوتی ہے اور ان کی توہین ہوتی ہے۔ ان کی یہاں پہ میں ایک بہت ضروری گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں وہ مجرم نہیں ہیں، جو ان کو ردی کے اندر بیچ رہے ہیں وہ بھی مجرم نہیں ہیں، جو ان کو نالیوں میں گرا رہے ہیں وہ بھی مجرم نہیں ہیں، جو روڑیوں کے اوپر گرا رہے ہیں وہ بھی مجرم نہیں ہیں، جو سموسے پکوڑے اوپر رکھ کر بیچ کھا رہے ہیں، نیچے گرا رہے ہیں وہ بھی مجرم نہیں ہیں، جو اخبارات کے اندر روٹی لپیٹ کر روٹی دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ بھی مجرم نہیں ہیں۔ اچھا، جو سبزی فروٹ کے اندر پیکنگ کر رہے ہیں مجرم وہ بھی نہیں ہے، جو سبزی منڈیوں کے اندر روڑیوں پہ گرا رہے ہیں وہ بھی مجرم نہیں ہے، جو نہروں گندی گٹر نہروں میں گرا رہے ہیں مجرم وہ بھی نہیں ہے، جو فلیکسوں کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، بینر کے ذریعے مقدس ناموں کی توہین کر رہے ہیں وہ مجرم نہیں ہے، ان کے خلاف کسی نے زبان نہیں کھولی، ہر بندے نے تالا لگایا ہوا ہے۔ لیکن جو ادب کو ملحوظ نظر رکھ کے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، اپنے ہڈیوں کے اوپر سے ماس کو اتار کر، یعنی مطلب ہڈیوں سے ماس اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر، اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے مقدس ناموں کی فکر رکھ کر خرچہ کر کے ان کو اٹھانا، اور جو شریعت پاک کے اندر احکامات ہیں، جو شریعت پاک کے اندر طریقہ کار ہیں، جو تمام علماء کرام نے اس کے ان کے اوپر فتوے دیے ہوئے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، اور ایسے کام کرنے والے کو گستاخ، بے ادب نہیں کہہ سکتے، اور ضرورت کے تحت یہ کر سکتا ہے۔ یہ فتاوی جات ہر مکتب فکر کے موجود ہیں کہ ضرورت کے تحت بندہ جو ہے نا اخبارات کو، دیگر کاغذات کو محفوظ کر سکتا ہے جلا کر۔ جب یہ فتاوی جات موجود ہوں، علماء کرام اس بات کی تائید کرتے ہوں، تسلیم کرتے ہوں، اگر اللہ کلیل کو ایک آدھا عالم جو ہے نا ذاتیات کی بنا پر، حسد کی بنا پر، یا عداوت، اپنی ذاتی عداوت کی بنا پر اگر مخالفت کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن کثرت، زیادہ تر جو علماء کرام ہیں، ہر مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اسلام آباد میں، وہ بھی انہوں نے بھی مراسلہ جاری کیا ہے کہ ضرورت کے تحت جلانے سے، شہید کرنے سے کوئی حرج نہیں، اور کر سکتے ہیں، اور کرنے والے کو گستاخ، کافر اور مجرم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے بھی فتاوی جات دیے ہوئے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ان کے اوپر جو ہے نا ایف آئی آر کروا دینا، ان کے اوپر جو ہے نا غصہ نکالنا، اور جو یہ ساری بے ادبی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، زبان بھی نہیں کھولتے کہ بے ادبی کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں، اس کے اسباب ہی ہیں، تو اس طرف زبان نہ کھولنا، اور جو محفوظ کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں وقف کی ہوئی ہیں، اپنا مال وقف کیا ہوا ہے، اپنی اولاد وقف کی ہوئی ہے اس کام کے لیے، ان کے اوپر جو ہے نا زبان کھولنا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ سراسر ظلم ہے، اور خادمین کے ساتھ ظلم ہے کہ جو قرآن پاک کو محفوظ کرنے والے ہیں ان کے خلاف تو آپ زبانیں کھولیں، ان کے اوپر پرچے کروائیں، جو توہین کروا رہے ہیں، جو بے ادبی کروا رہے ہیں، جو گستاخیاں کروا رہے ہیں، ان کے خلاف یا کر رہے ہیں یا خود کسی نہ کسی وجوہات کے اوپر شامل ہیں۔ جیسے کوئی جو ہے نا اخبار اشتہار بنواتا تو ہے، بے شک لگاتا نہیں ہے، لگانا کوئی اور آتا ہے، لیکن راضی تو یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا ایک درد مندانہ پیغام تھا آخر کے اندر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا درد مندانہ پیغام، یہ درخواست سمجھ آئے گی، اور یہ طریقہ کار ہے دیگر اور آپ کو محفوظ کرنے کا، اور قرآن اور آپ کو بات اور دفن محفوظ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔